بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن و ذکر اہل بیت، آج 2 رمضان المبارک اور ہم اس سلسلے کی دوسری تقریر کر رہے ہیں، اور کل کی تقریر میں ہم نے کلام پاک کا پہلا سورہ الحمد تفسیر کے لیے تلاوت کیا تھا۔ آج بھی وہی سورہ پیش نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیات کا سورہ، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت میں شامل ہے۔ ایسی کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہم قرآن کی اس بات سے انکار کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا حصہ ہے۔ طے شدہ بات ہے کہ جب بھی اللہ نے کوئی سورہ پیغمبر پر اتارا تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے تفسیر قرآن لکھتے ہوئے، کوئی بھی مفسر ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جب قرآن جمع ہوا اور سورے لکھے گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت لکھ دیا گیا۔ نہیں، مفسر نے نہیں لکھا، مرتب کرنے والے نے نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہی ہوا تھا۔ پیغمبر نے جب سورے لکھوائے تھے تو ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ نازل ہوتا تھا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر سے کہلوایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر سورے کی تلاوت کرتے جاتے تھے جب وحی ہو رہی تھی۔ جب بھی ہم کوئی قرآن کا سورہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک اہمیت ہے، ایک عظمت ہے، اور اس کی تفسیر پیغمبر نے خود فرمائی ہے، اور پیغمبر کے بعد کائنات کے مفسر اعظم جن کا خطاب ہی ترجمان القرآن ہے، وہ 4 معصومین ہیں۔ سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جو کہ پیغمبر پہ جیسے جیسے قرآن اترتا جا رہا تھا اسی وقت مولا کائنات کو حفظ ہو جاتا تھا۔ آپ پہلے حافظ قرآن ہیں، مولا علی پہلے حافظ قرآن ہیں، اس لیے کہ جب بھی وحی آئی اور پیغمبر نے اس وحی کو دہرایا تو مولا کائنات اس کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ پہلے حافظ قرآن ہے مولا کائنات، پہلے مفسر قرآن ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ لوگوں نے علی سے سیکھا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کو حکم ہوتا تھا رسول خدا کا کہ علی اس سورے کو لکھ لو۔ وہ آیات جو الگ سے نازل ہوتی تھی، پیغمبر فرماتے تھے ان آیات کو فلاں سورے میں لکھ لو۔ مولا کائنات کے پاس پورا لکھا ہوا قرآن موجود تھا،
اور دنیا نے علی سے قرآن لیا، علی کے حافظے سے سیکھا، اس لیے کہ علی کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور وجہ نزول کیا ہے۔ صرف مولا کائنات کو علیہ السلام نے یہ بات معلوم تھی۔ جھوٹے دعوے کرنے والے تو 14 سال سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ جو مقام ان تمام چیزوں میں رسالت کے حصے میں مولا کائنات علی کا ہے، وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے گواہ ہیں وہ رسالت کے۔ اس وقت بھی علی پیغمبر کے ساتھ تھے جب ابھی قرآن آنا نہیں شروع ہوا تھا۔ علی کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ شروع سے اس نے قرآن سنا ہے پیغمبر سے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے۔ اس لیے جو علی کا مقام ہے وہ آپ اس کو نظر میں رکھیں جب بھی تفسیر قرآن ہو۔ اسی لیے مولا کائنات نے جب بھی کسی سورے کی تلاوت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب سے پہلے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ بہت ضخیم کتابیں ہیں اور ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں، اور وہ عرب کی، عراق کی، ایران کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی لکھی کتابیں جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ان کتابوں میں کی گئی ہے، معنی بتائے گئے ہیں، فضائل بتائے گئے ہیں، اور اس میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمائی، جس میں مشہور حدیث یہ ہے کہ علی جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سین کو کھینچ کے لکھو، یعنی آپ نے کتابت کی خوبصورتی بھی دنیا کو سمجھا کہ جب قرآن لکھا جائے گا تو حروف کتنے خوبصورت لکھے جائیں، دائرے کتنے اچھے بنائے جائیں، یعنی خراب رائٹنگ میں، خراب تحریر میں قرآن نہ لکھا جائے۔ یہ جمال الہی ہے، یہ جمال پیغمبر ہے کہ قرآن حسن کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، تو حسن کے ساتھ لکھا جائے، حسن کے ساتھ پڑھا جائے، حسن ادائیگی میں بھی سننے والے کو خوبصورت لگے، اچھا لگے۔ جب لفظ کاغذ پہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول نہیں ہے، اور جس میں بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھا گیا وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ واقعات موجود ہیں، صحابی آیا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، جیسے ہی کرسی پہ بیٹھا اس کا پایا ٹوٹ گیا، وہ الٹ گیا، زمین پہ گر گیا۔ پیغمبر نے فرمایا ہمارے سامنے اور تم کرسی پہ بیٹھے اور ٹوٹ گئی، ہم موجود ہیں، پتہ ہے یہ کیوں ہوا؟ کہ سرکار کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر کام شروع کرتے وقت پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، ہر کام سے پہلے، ہر نیک اچھے کام سے پہلے جو تم کر رہے ہو اس میں پہلے بلند آواز سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ معلوم کتنے واقعات ہیں کہ کس نے کس سے کہا اور کس سے کہا، اس طرح کے واقعات بے انتہائی اگر میں پڑھوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ چلو تو دریا طے کر سکتے ہو، پانی پہ چلتے چلتے، ایسے بھی واقعات ہیں۔ سورہ الحمد کے لیے یہ حدیثیں موجود ہیں کہ سورہ الحمد کسی بیمار پہ پڑھ دیا شفا ہو گئی، اس لیے کہ قرآن شفا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت شفا ہے، سورہ الحمد بھی شفا ہے۔
یہ بھی حدیث ہے کہ اگر سورہ الحم مردے پر پڑھ دیں مردہ زندہ ہو جائے گا. یہ ہے طاقت سورہ الحم کی. لیکن حدیث ہے نا, ارشاد ہے نا یہ کہ مردے پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے گا. تو 14 سال میں کتنے لوگوں نے مردے پہ پڑھا اور کون سا مردہ زندہ ہوا؟ تو اگر کوئی مردہ اب تک زندہ نہیں ہوا سورہ الحم پڑھنے سے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا قول معاذ اللہ غلط ہو جائے گا, اور پیغمبر کا قول اللہ کا فرمان ہے. تو اگر اللہ فرما رہا ہے کہ مردے پہ سورہ الحم پڑھ دو تو وہ زندہ ہو جائے گا, تو قول اپنی جگہ رہے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ بندے نے پڑھا اور مردہ نہیں زندہ ہوا. تو کیوں؟ اس لیے کہ سچی زبان سے, پاکیزہ زبان سے, اچھی نیت کے ساتھ تمام دین کے ہر رکن پر یقین ہو اور وہ بندہ پڑھے تب مردہ زندہ ہوگا. حدیث اپنی جگہ محکم رہے گی, قول اپنی جگہ محکم رہے گا. اسی کی روشنی میں تمام دنیا کے واقعات کو دیکھیں آپ. مثلاً آپ یہی دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ تو خود کہتا ہے کہ ہم سے دعا کرو. وہ خود کہہ رہا ہے ہم سے دعا کرو. اچھا جب دعا کی تو قبول نہیں ہوئی, کیوں قبول نہیں ہوئی؟ خامی انسان میں ہے, قول میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, رسول کے دعووں میں غلطی نہیں ہے, امت کے کاموں میں غلطی ہے. اس کو دور کرنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے. اس لیے ہم نے سورہ الحم سے بات شروع کی ہے کہ جہاں میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ جس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پوری کائنات عالمین کا رب صرف اللہ ہے, اس کو ایک ماننا ہے. ربوبیت پر اور توحید پر پہلے حصے میں بات ہو رہی ہے, اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, وہ عالمین کا رب, ساری تعریفیں اس کی ہیں, تمام تعریفیں اس کی ہیں, کل تعریفیں اس کی ہیں. وہ رب ہے جو عالمین کا مالک ہے, مالک یوم الدین. غور کیجیے, یعنی جتنے دین گزر رہے ہیں یہ انسانوں کے ہیں, یہ مسلمانوں کے دن ہیں. اللہ نے سب دے دیے دن, کہ یہ دن تمہارے ہیں جو سمجھ میں آئے کرو. ایک دن ہمارا ہے جو ہمارے سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے. تمہاری کوئی بات نہیں چلے گی. ہمارے فیصلے, ہمارا حکم, سوال ہمارا, جواب تمہارا, اور جواب پر مبنی ہے. اس لیے ہر مسلمان اپنے کرموں کا, اپنے اعمالوں کا جائزہ لے, اور جائزہ شروع کہاں سے کرے؟ پہلے یہاں سے شروع کرے. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اپنے عقیدوں کو تو صحیح کر لو. اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے جنت ہم دیں گے, جنت کی نعمات ہم دیں گے, شفاعت کر کے ہم لے جائیں گے. وعدے ہم نے کیے ہیں, کام تم شیطانوں کے کرتے ہو, تم اس کی پارٹی میں ہو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہو, جبکہ اس نے کوئی وعدہ تم سے نہیں کیا ہے. جنت کا وعدہ ہم نے کیا ہے, شیطان نے کوئی وعدہ, لیکن کام سارے شیطانوں کے. تو پہلا کام یہ جائزہ لے لو کہ تمہارے عقائد کہیں شیطانی تو نہیں ہے, جو شیطان سکھا رہا ہے. اسی سورہ الحم کے دوسرے حصے میں, پہلے حصے میں توحید اور تعریف, دوسرے حصے میں اللہ کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اسی سے مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو. دوسرا حصہ. اور اب تیسرا حصہ, عقائد میں توحید, عبادت, اللہ کو ایک ماننا,
اور اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کسی اور سے مدد نہیں، مدد ہم سے مانگو، ہم ہی دیں گے، ہم ہی مدد کریں گے۔ تیسرے حصے میں پھر کہتا ہے اب یہ دعا کرو تم میری بارگاہ میں کہ تمہیں جو دین کا راستہ اختیار کرنا ہے، عقائد کی بات آ گئی۔ پہلا عقیدہ توحید ہو گیا، دوسرا عقیدہ اللہ کی عبادت ہو گئی۔ اسی عقیدے میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کسی اور سے مدد نہیں، صرف اللہ سے مدد۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا کسی اور سے مدد، قرآن میں صرف یہ لکھا ہے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ یہ تو سمجھانے کے لیے اپوزیشن کا جملہ کہا جاتا ہے، اپوزٹ جملہ، کہ کسی اور سے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ اللہ سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اب تیسرے حصے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ دعا کرو کہ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں بھیجی، جو تیری نعمت والے لوگ ہیں، ان کا نام نہیں بتایا گیا۔ اب راستہ آپ کو سیکھنا انہی لوگوں سے ہے۔ اللہ آسمان سے آ کے تو نہیں بتائے گا کہ یہ راستہ جا رہا ہے، راستہ تو کوئی اللہ کا مقرر کردہ ہادی ہی بتائے گا۔ تو اسی بات کو اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ تمہیں یہ راستہ لینا کس سے ہے؟ صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ مجھ تک پہنچاتا ہے، مالک یوم الدین، جو محشر تک راستہ تمہیں پہنچا دے۔ اب تم راستے میں کہیں بھٹک گئے ہو، ہم تو مستقیم کہہ رہے ہیں، سیدھے راستے پہ آنا ہے۔ اور وہ راستہ کون بتائے گا؟ وہ راستہ وہ لوگ بتائیں گے کہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو صرف نازل نہیں کیا بلکہ ان پر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو اس ہستی کو ڈھونڈنا ہوگا کہ جو امت سے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ابھی یہ آیت آئی ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہوا ہے، آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ تو ڈھونڈنا مشکل ہے کہ غدیر خم میں پیغمبر پہ یہ آیت آئی تھی، تو پیغمبر کا راستہ طلب کیا جا رہا ہے، اور جس پر نعمت تمام ہوئی اس کو علی کہتے ہیں۔ تو آپ کو کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ پیغمبر اسلام کے راستے پہ چلنا ہے، اور ان کے صحیح جانشین، ان کے پہلے خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی لکھ کر پورا خطبہ غدیر لکھا ہے۔ تمام شیعہ سنی مورخین اس پر گواہ ہیں کہ غدیر خم میں علی کو پیغمبر کا خلیفہ اور جانشین بنایا گیا۔ تمام عالم اسلام کو اس بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لے تو صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب، ورنہ پھر راستہ صراط مستقیم نہیں ملے گا اگر ادھر ادھر بھٹک گیا۔ عقیدے میں صرف محمد اور علی ہیں، قرآنی عقیدے میں کوئی علی کے بیچ میں آ نہیں رہا۔ عبداللہ ابن عباس ہے، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور دہراتے ہیں سب کہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ علی کی شان میں کتنی آیتیں آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی کوئی 300 آیتیں آئی ہیں۔ اس نے کہا بس، اور حج المطالب میں یہ روایت اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، 300 آیتیں۔ اس نے کہا بس، ان کا نہیں، مطلب یوں سمجھ لو کہ 1000 آیتیں علی کی شان میں آئی۔ اس نے کہا بس، عبداللہ ابن عباس نے کہا ارے واہ ہو تجھ پر، پورا قرآن علی کی شان میں آیا، پورا قرآن علی کی شان میں آیا ہے۔ ارے کوئی آیت اٹھا کے دیکھ تو لو کہ قرآن علی کی شان کیا بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آپ راستے سے بھٹکے نہ، شیطان آپ کو بہکائے گا، آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ سیدھے سیدھے پیغمبر کے بعد ولایت علی، قرآن کی آیت میں پیغمبر کے فوراً بعد علی کا نام آتا ہے، ولی کا نام آتا ہے۔
یہ تیسرا حصہ ہے جس میں سورہ الحمد میں راستہ آپ کو بتایا گیا، اور یہی راستہ آپ تا عمر مانگتے رہیے، یعنی یہ سورہ تو آپ کو ہمیشہ جب تک زندہ ہے نا یہ پڑھنا ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب چوتھے سورے میں، چوتھے حصے میں، سورہ الحمد کے چوتھے حصے میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی یہ بھی دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں تو اچھے لوگوں کا راستہ چاہیے، سرکار دو عالم کا راستہ چاہیے، علی کا راستہ چاہیے، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تو غضبناک ہوا۔ بات ہے اس میں آپ ڈھونڈیے گا کہ اللہ کا غضب کس کس پہ نازل ہوا، اور پھر کہا گیا کہ ظالمین جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں۔ تو آپ کا فریضہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نعمت والے لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان کو بھی ڈھونڈ لیجئے، اور جو گمراہ ہو گئے ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ تاریخ نے گمراہوں کے نام لکھے ہیں، تاریخ نے ان کے نام لکھے ہیں جن پر پیغمبر غضبناک ہوا۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کس وقت کن لوگوں پہ غضبناک ہوئے۔ صحیح بخاری میں 7 مقامات پہ یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر نے آخری وقت قلم اور کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا پیغمبر کو قلم اور کاغذ تو آپ غضبناک ہوئے۔ جن پہ غضبناک ہوئے ان کے نام تو صحیح بخاری سے پوچھ لے، ان کے نام صحیح بخاری سے پوچھ لو بھائی کہ پیغمبر کس پہ غضبناک ہوئے، اور جس پہ پیغمبر غضبناک ہوئے اس پہ اللہ غضبناک ہوا، اور جس پہ اللہ غضبناک ہوا وہ گمراہ ہو گئے، وہی تو ظالمین ہیں۔ ان کا راستہ مت اپناؤ، ان کا راستہ مت اپناؤ۔ یہ ہے سورہ الحمد کا سبق، لیکن یہ سبق ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس نے مسجد کوفہ میں ایک دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا، مغربین کی نماز کے بعد جب درس شروع ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو سمجھ لیجئے کون ہے، سارے سننے والے غور سے ان باتوں کو سنا کریں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو، اس لیے کہ اور لوگ یہ باتیں نہیں بتا رہے ہیں، اس لیے میرا فریضہ ہے کہ میں عالم اسلام کو، پورے پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بات بتاؤں کہ یہ چیزیں تمہارے کان میں نہیں پڑی، تم نہیں پڑھی، تمہیں نہیں معلوم۔ عبداللہ ابن عباس علی کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے، عبداللہ ابن عباس نے علی سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا، درسن سیکھا، بیٹھ کر سیکھا۔ تو اب عبداللہ ابن عباس نے تفسیر قرآن کا علم کس سے لیا؟ علی سے لیا، اور عبداللہ ابن عباس وہ واحد شخصیت ہیں جن سے تمام عالم اسلام کے سنی مفسرین نے علم تفسیر لیا۔ اگر عبداللہ ابن عباس نہ ہوتے تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ علی نے قرآن کی تفسیر کس طرح کی ہے۔ براہ راست علی سے ہی تفسیر لے لو، چلو ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس علی کے شاگرد سے سب لوگ تفسیر لیتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں، انہی سے لے لو۔ اچھا تو ان سے لے لو تو ان کے سارے ارشادات بھی تو سن لو، ان کی ساری باتیں بھی تو سن لو۔ وہ علی سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر کیجئے سورہ الحمد کی۔ مولا کائنات نے سورہ الحمد کی تفسیر شروع کی، رات گزر گئی، تفسیر سورہ الحمد ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آ گیا، اور علی نے فرمایا کہ اب نماز شروع ہوا چاہتی ہے اور اذان ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس ابھی تفسیر سورہ الحمد ختم نہیں ہوئی، بس یہ سمجھ لو کہ اگر میں پوری تفسیر سورہ الحمد کی کر دوں تو 7 اونٹوں پر بار ہوگا۔ لکھی ہوئی تفسیر اونٹوں پر بار کر دی جائے۔
یہ ہے سورہ علم. اور پھر فرمایا بس مختصر یہ سمجھ لو عبداللہ ابن عباس کہ پورا قرآن سورہ الحمد میں، پورا سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہی نقطہ میں علی ابن ابی طالب. پڑھے لکھے لوگوں کی بات کیجئے، عالم اور فاضل کے لوگوں کی بات کیجئے، چھوٹے آدمیوں کی باتیں مانی نہیں جاتی، سند ہوتی ہے بڑے لوگوں کی. اب اٹھائیے علامہ اقبال کے کلیات کو، باتیاں سے شروع کر رہے ہیں کہ وہ علی جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ تھا. علامہ اقبال سے زیادہ قابل آدمی کوئی گزرا ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں؟ حالانکہ وہ پاکستانی نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کا خواب ضرور دیکھا تھا، وہ پاکستان میں رہ نہیں پائے، ان کے مرنے کے بعد پاکستان بنا، لیکن پاکستان نے علامہ اقبال کو پاکستانی تو بنا لیا. لکھتے تو ہیں نا کہ خواب علامہ اقبال نے لکھا تھا بنایا قائد اعظم نے. تو پھر قائد اعظم کے گھر کی چیزیں بھی دیکھ لیجئے، ان کا ٹکڑا بھی دیکھ لیجئے، ناد علی لکھی ہوئی قائد اعظم کے کمرے میں لگا رہتا تھا ناد علی. ان چیزوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے بھائی؟ کرنٹ آج کے دور کی باتیں کر لو، تاریخ کی بات کر لو، حدیث کی بات کر لو، قرآن کی بات کر لو. یہ بتاؤ کہ علی کا مقام گھٹا کر تمہیں صراط مستقیم ملے گا؟ کوئی بھی ہو وہ صراط مستقیم پا ہی نہیں سکتا. اگر اتنا ذرہ سا بھی دل میں علی کی دشمنی کا نقطہ ہے تو وہ دین نہیں پا سکتا. جب دین نہیں پا سکتا تو وہ شفاعت نہیں پا سکتا، وہ جنت نہیں پا سکتا. سارے مسلمان جیس پہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. ارے جنت کے مالک ہی علی ہیں، مالک جنت علی کو بنایا گیا ہے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مالک جنت ہے. خاتون محشر ہیں پیغمبر کی بیٹی، ساقی کوثر ہیں علی، اور پیغمبر کے دونوں نواسے جنہیں ابنانا کہہ کر قرآن نے پیغمبر کا بیٹا کہا ہے، رسالت کا بیٹا کہا ہے. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جنت مانگو گے علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے یا ان کے دشمنوں سے؟ تو اگر دل میں دشمنوں کے لیے جگہ بنا لی تو پھر لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ کلمہ پڑھوایا اسی ترکیب سے جاتا ہے. لا پہلے کہا جاتا ہے، لا پہلے، لا کو سمجھو. لا پورا عالم اسلام لا پہ ریسرچ کرے. لا کے معنی نہیں دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، دل میں کوئی اور خدا تمہارا بسا نہ ہو. پہلے ان سب غلیظ خیالات کو دل سے نکالو، پھر کہو الا اللہ. اللہ جب ہے جب دل پاکیزہ ہو جائے، شرک دل سے نکلے گا تب کلمہ پورا ہوگا. لا نکالو پھر اللہ ہے، یہی لا الہ محبت اہل بیت میں اللہ نے رکھا. قل لا سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربی. نہیں کسی کی محبت دل میں رکھو جو ان کا غیر ہے، جو ان کا دشمن ہے. اس کے بعد مودت دل میں آئے گی اہل بیت کے، اور جب محبت آئے گی تبھی تم صراط مستقیم پر ہوگے، تبھی تم سورہ الحمد کے تقاضے کو پورا کر سکو گے، تبھی تمہاری دعا قبول ہوگی. اب دعا میں دو طریقے عالم اسلام میں رائج ہیں ترجمے میں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ ہر وقت پانچوں وقت کی نماز میں یہ کہو کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. پوری امت راستہ مانگ رہی ہے
کہ اے نعمت والو ہمیں راستہ دکھا دو، ہمیں راستہ دکھا دو۔ دوسرا ترجمہ جو اہل بیت کی طرف سے ہمارے پاس آیا وہ یہ ہے ترجمہ کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جن کے عقیدے درست ہوں، وہی کہے گا کہ مستقیم پر ہیں پروردگار ہم کو اس راستے پہ قائم رکھ، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ اس لیے کہ وہ دائیں سے بھی آئے گا، وہ بائیں سے بھی آئے گا، وہ سامنے سے بھی آئے گا، وہ پیچھے سے بھی آئے گا۔ یہی صراط مستقیم ہم آپ کو سورہ یاسین سے بھی سنائیں گے، بتائیں گے۔ قرآن میں صراط کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے؟ صراط کے اصل معنی کیا ہیں؟ مستقیم آپ جانتے ہیں کہ سیدھی لکیر کو کہتے ہیں، سیدھی لکیر صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھماؤ پھراؤ، زگزیگ راستہ نہیں ہے، راستہ سیدھا ہے۔ اور جب آپ نے دل سے علی کو ولی مان لیا تو پھر آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جہاں آپ بھٹکے اس کے معنی آپ دائیں بائیں ہو گئے۔ ہونا پڑے گا سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے فوراً بعد صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ اسی پر ہم روزانہ گفتگو کریں گے، ہر طریقے سے، ہر آیت سے، ہر حدیث سے آپ کو یہ بات سمجھائیں گے کہ کہاں پر امت بھٹک گئی تھی۔ بھٹکے ہوئے راستوں پہ جائیں گے تو راستہ بھول جائیں گے، سیدھے سیدھے راستے ہیں۔ اس کے لیے آپ بڑے لوگوں سے پوچھ بھی لیجئے۔ میں نے نام لیا تھا علامہ اقبال، ذرا علامہ اقبال سے پوچھ تو لیجئے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ قائد اعظم سے، محمد علی جناح سے پوچھ تو لیجئے سیدھا راستہ کیا ہے؟ کون سے بڑے آدمی کا نام آپ لیں گے؟ یہ تو چلیے شعر و ادب، فلسفہ، سیاست میں، بلکہ جس شعبے میں آپ جائیں گے بڑے بڑے نام ہم آپ کو سنا دیں گے۔ جو بڑے لوگ مسلمانوں میں گزرے ہیں، چاہے وہ سائنسداں ہوں، وہ فلسفہ جاننے والے ہوں، چاہے وہ محدث ہوں، چاہے وہ مفسر ہوں، سب کا ایک عقیدہ ہے، علی ولی اللہ۔ سب کا عقیدہ ایک ہے، علی ولی تھے۔ جہاں پیغمبر کا ذکر آئے گا وہاں واجب ہے علی ولی اللہ کہنا۔ اس تفسیر کا سمجھیے کہ حاصل یہ ہوگا پورے مہینے میں کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ علی ولی ہی پیغمبر کے بعد ہے، اور ہمیں اپنا عقیدہ نہ بدلنا ہے، نہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہمیں اس پر قائم رہنا ہے اور کسی دوسرے کی بات سننی ہی نہیں۔ اسی سورہ علم سے ہم آپ کو تمام باتیں ثابت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ثابت کریں گے، تمام اس کے حروف، تمام لفظوں پر ہم بحث کریں گے۔ اب چھوٹی سی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، یہ یوم کا لفظ جو ہے وہ اس میں آیا ہے، تو پھر قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ اس دنیا کا یوم کون سا آیا تھا۔ ایک یوم آخرت کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا، اور ایک دن اور اللہ کا دن یہاں آیا تھا، اس دنیا میں آیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، وہ دن جس دن دین کامل ہوا وہ بھی اللہ کا دن تھا۔ ایک اللہ کا دن یہاں آیا، ایک اللہ کا دن وہاں آیا۔ جب تک الیوم اکملت لکم دینکم نہیں سمجھیں گے مالک یوم الدین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس دن سے چل کر اس دن تک پہنچنا ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ تمام لوگوں کو پروردگار توحید پر متفق کر، رسالت پہ متفق کر، اور ولایت علی پر متفق فرما۔ جو بیماری پورے ملک میں پھیلی ہے اللہ اس سے پناہ میں رکھے، اس کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام مومنین ان بیماریوں سے محفوظ رہیں باقی محمد اور آل محمد۔ وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں پورے ملک کی اور عوام کی، جس میں
ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور پولیس اور ہماری پاک آرمی، پاکستان کی فوج، ان سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، اس لیے اس منحوس بیماری سے سب دور رہیں۔